السلام علیکم تمام ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم ایک عظیم ہستی حضرت شیخ سید ابو الحسن علی حجویری المعروف داتا صاحب کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا کریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری 400 سن ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ آپ نے قرآن مجید حفظ کر کے غزنی میں اپنی سابقہ تعلیم مکمل کی۔ پھر انہوں نے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، فلسفہ وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ اس وقت غزنی وسطی ایشیا میں تعلیم کا مرکز تھا اور یہ مشہور افغان حکمران سلطان محمود غزنوی کے دائرہ اختیار میں آتا تھا۔ پھر آپ نے روحانی تعلیم کی تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے بہت ساری جگہوں کا سفر کیا اور آخر کار شام میں مقیم جنیدیہ صوفی آرڈر میں حضرت ابو الفضل محمد بن کھٹلی کے روحانی شاگرد بن گئے۔ شام میں حضرت علی حجویری نے حضرت ابو الفضل کی ہدایات کے مطابق اپنی روحانی تعلیم کا آغاز کیا۔ وہ کم سوئے، کم کھایا، سخت غور و فکر کیا۔ پھر انہوں نے بہت سارے ممالک، ایران، عراق، شام، ترکی، عرب، آذربائیجان وغیرہ جیسے مقامات کا سفر کیا۔ وہاں انہوں نے بہت سارے صوفی اور درویشوں سے ملاقات بھی کی۔ داتا صاحب کا تعلق امام ابو حنیفہ کے فقہ سے تھا اور آپ کے روحانی استاد ابو الفضل تھے، جنہوں نے آپ کو اسلام کی روحانی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے لاہور جانے کا حکم دیا۔ آپ نے کہا، حضرت شاہ حسین زنجانی پہلے ہی اس مقصد کے لیے وہاں موجود ہیں، تو پھر میں وہاں کیوں جاؤں؟ حضرت شاہ ابو الفضل نے کہا کہ یہ آپ کا کاروبار نہیں ہے، بس آپ لاہور جائیں۔ تو پھر آپ شام کو چھوڑ کر غزنی آئے، غزنی سے پشاور اور پھر پشاور سے 431 ہجری میں لاہور کی طرف آ گئے۔ جب حضرت داتا صاحب لاہور پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تدفین کے لیے قبرستان کی طرف تابوت لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت شاہ حسین زنجانی کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت داتا صاحب سمجھ گئے کہ انہیں ان کے استاد حضرت ابو الفضل نے لاہور کی طرف کیوں بھیجا ہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں ایک مسجد بنائی۔ اس وقت لاہور کو غزنی کی مملکت میں شامل کر لیا گیا، جس کا حکمران سلطان محمود غزنوی تھے، اور لاہور کا گورنر راجو تھا جو کہ ایک ہندو تھا، اور اس میں بھی کچھ صوفیانہ صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ لاہور کے لوگ بڑی مقدار میں سرمایہ کے طور پر راجو کو دودھ دیا کرتے تھے۔ ایک بار جب ایک بوڑھی عورت حضرت داتا گنج بخش کے سامنے سے گزری جس میں کچھ دودھ تھا، آپ نے اس عورت سے کچھ دودھ دینے کو کہا۔ اس خاتون نے انکار کر دیا اور کہا کہ اس دودھ کو راجو کو دینا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے کہا، خدا کے فضل و کرم سے مجھے کچھ دودھ دے دو، تمہاری گائے معمول سے کہیں زیادہ دودھ دینا شروع کر دے گی۔ اس خاتون نے دودھ والا برتن حضرت داتا صاحب کو دے دیا۔ حضرت داتا صاحب نے کچھ دودھ پیا اور باقی دریا میں پھینک دیا اور کہا، جاؤ اپنے گھر جا کر دیکھنا کہ تمہاری گائے اللہ کے فضل و کرم سے پہلے سے بہت زیادہ دودھ دینے لگیں گی۔ یہ سنتے ہی وہ عورت بھاگی ہوئی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اور یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئی کہ اس کی گائے کے تھنوں میں دودھ ہی نہ ختم ہو رہا تھا کہ یہاں تک کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ جلد ہی یہ خبر پورے لاہور میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں نے حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب سے ملنا شروع کر دیا، اور تمام لوگ اپنے برتنوں میں کچھ دودھ لے کر آنے لگ گئے، اور حضرت داتا صاحب اللہ کے فضل و کرم سے یہی معجزہ دہراتے رہے۔
اور اب لوگوں نے اپنے دودھ کی فراہمی بھی راجو کو بند کر دی تھی۔ یہ دیکھ کر راجو بہت پریشان ہوا اور اپنے شاگرد کو داتا صاحب کے پاس بھیجا تاکہ وہ جان سکے کہ یہ معجزہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ جب وہ شاگرد حضرت داتا صاحب کے پاس آیا تو وہ آپ سے متاثر ہوئے نہ رہ سکا اور اس نے داتا صاحب کی شاگردی اختیار کر لی۔ اسی طرح راجو اپنے شاگرد بھیجتا رہا اور وہ داتا صاحب کے مرید بنتے رہے، یہاں تک کہ راجو نے خود داتا صاحب کو چیلنج کر دیا کہ وہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، مگر داتا صاحب نے اسے انکار کر دیا۔ اب راجو کچھ اپنے جادو حضرت داتا صاحب کو دکھانے لگا، یہاں تک کہ اس نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ حضرت داتا صاحب نے اپنے جوتوں کو حکم دیا کہ اس کے سر پہ پڑتے جاؤ اور اسے نیچے لے کے آتے رہو۔ لہٰذا حضرت علی حجویری کے جوتوں نے اس کے سر پر حملہ کر دیا اور اسے نیچے پھینک دیا، یہاں تک کہ راجو بھی داتا صاحب سے متاثر ہو گیا اور آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد راجو نے اپنا نام شیخ احمد ہندی رکھ لیا۔ حضرت علی حجویری نے لاہور میں ایک مسجد تعمیر کی تو وہ مسجد سامنے جنوب کی طرف تھی اور لاہور کی دیگر مساجد سے مختلف تھی، تو اس دور میں وہاں کے علماء کو ایک شک پیدا ہوا کہ یہ مسجد درست رخ پر نہیں ہے، اور لاہور کے علماء نے اس مسجد پر اعتراض کیا، لیکن داتا صاحب نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ جب مسجد مکمل طور پر تعمیر کر لی گئی تو اس میں لاہور کے تمام علماء اور اسکالرز کو مدعو کیا گیا۔ جب انہوں نے مسجد کی طرف دیکھا تو انہیں یوں لگا جیسے وہ مکہ مکرمہ میں کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر تمام اسکالرز نے معافی مانگی۔ حضرت داتا صاحب نے مسجد کے ساتھ ایک کمرہ بھی تعمیر کیا اور اس کمرے کو خانقاہ کے طور پر استعمال کیا، جہاں بہت سے کافروں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بہت سے لوگوں نے آپ کی رہنمائی کے تحت روحانیت کے اعلیٰ مراحل کو چھوا۔ حضرت داتا صاحب نے 2 شادیاں کی۔ آپ کا ایک بیٹا جس کا نام احسن تھا، آپ 21 سال تک لاہور میں رہتے رہے اور پھر اپنے روحانی استاد حضرت ابوالفضل سے ملنے شام چلے گئے، اور 453 ہجری میں حضرت ابوالفضل کی وفات کے بعد دوبارہ لاہور آ گئے۔ حضرت داتا گنج بخش نے بہت سی کتابیں لکھی۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں سے کچھ دیوان مہری، منہاج الدین، بہلول قلب، کتاب فنا و بقا، اور سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ کی وفات کے تقریباً 100 سال 561 سن ہجری میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب لاہور آئے تو وہ 2 ہفتے تک آپ کی قبر پر ٹھہرے رہے، جہاں انہوں نے ایک مشہور فارسی شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسا را پیر کامل کاملہ را رہنما،